یہ جو اجتماعی قربانی وغیرہ ہو رہی ہے اس کو کریں. یہ جو ہم ویو کر رہے ہیں وہ یہ ویو کر رہے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیں پہلے تو یہ ایک اصولی بات یہ ہے کہ ہر ایکٹیویٹی کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے. ہر ایکٹیویٹی کا کوئی نہ کوئی ڈسپلن ہوتا ہے، اور وہ ڈسپلن جو ہے جب بھی کہیں پر پریکٹس ہوتا ہے، انسٹیٹیوشنلائز ہوتا ہے، تو وہ آپ کی فریڈم چھینتا ہے. صحیح ہے؟ کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ کریں نا تو اس کا ایک ڈسپلن ہوگا. وہ ڈسپلن آپ کی فریڈم چھین لے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈسپلن جو ہے وہ آپ کو کوئی گڈ یا کوئی ورچیو یا کوئی مقصد جو ہے وہ گارنٹی کرے گا کہ اگر آپ نے یہ ڈسپلن اختیار کیا تو آپ یہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا. یعنی کہ کوئی بھی ڈسپلن جو ہوتا ہے کسی نہ کسی آبجیکٹو اسپیسیفک ہوتا ہے، اس کا آبجیکٹو آپ کو حاصل ہو جاتا ہے اگر وہ ڈسپلن آپ اختیار کر لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ ڈسپلن جب آپ اختیار کرتے ہیں تو آپ کی فریڈم بھی وہ ڈسپلن چھینتا ہے. تیسری چیز یہ کہ کبھی بھی دنیا میں کوئی بھی ڈسپلن ایسا نہیں رہا جس ڈسپلن کے اندر وائلیشن نہ ہوتی ہے. ہر ڈسپلن کی وائلیشن بھی ہوتی ہے. یعنی کہ کوئی بھی ڈسپلن آپ بتایا جاتا ہے نا، کسی بھی چیز کا ڈسپلن، تو اس ڈسپلن کو ایکسیکیوٹ چونکہ انسان کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا اس کی ایکسیکیوشن میں ال ول کی بنیاد پہ، یعنی کہ ارادے کی کمزوری کی وجہ سے، خلوص کی کمزوری کی وجہ سے، ہائی اسٹینڈرڈس کی وجہ سے، کنٹینجنٹ کنڈیشنز کی وجہ سے وائلیشن ہوتی ہے. یعنی کہ اس ڈسپلن کو اس طرح ایکسیکیوٹ نہیں کیا جا پاتا جس کے لیے وہ ڈسپلن کھڑا ہوتا ہے. لیکن یہ وائلیشنز جو ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں جو آبجیکٹو ہوتا ہے، اگر اس کی کلیت نفی ہو جائے، یعنی کہ بالکل ہی امپاسبل ہی ہو جائے وہ آبجیکٹو کا حصول جس کے لیے وہ ڈسپلن آپ نے اختیار کیا ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ڈسپلن جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. ون کائنڈ آف ڈسپلن ہیز بین ریپلیسڈ بائی اندر کائنڈ آف ڈسپلن. کیوں؟ کیونکہ جس مقصد کے لیے وہ ڈسپلن آپ نے بنایا تھا وہ مقصد تو اب حاصل ہو ہی نہیں سکتا اس نئے ڈسپلن کے اندر. اس لیے اب یہ پرانا ڈسپلن نہیں، یہ ایک نیا ڈسپلن ہو گیا. یعنی کہ اس حد تک وائلیشنز ہو گئی ہیں اس ڈسپلن کے اندر کہ وہ مقصد اب حاصل نہیں ہو سکتا. دوسرا، جب ایک ڈسپلن کے اندر وائلیشنز ہوتی ہیں تو ان وائلیشنز کو اوور کم کرنے کے لیے ڈسپلن کے اندر نئے پرنسپلز جنریٹ کیے جاتے ہیں. نئے ڈسپلنز کے ساتھ نئے میکینزمز آف پنشمنٹ ڈیولپ کیے جاتے ہیں. مثلا یہ کہ ایک ڈسپلن ہے، اسپورٹ کا ایک ڈسپلن ہے، تو ایک ڈسپلن کے اندر جب وہ گیم ہوگا یا اسپورٹ ہوگا تو وہ اسپورٹ لگے گا. لیکن اگر اس سارے اسپورٹس مین اس گیون ڈسپلن کو وائلیٹ کرنا شروع کر دیں تو ظاہر ہے کہ وہ کھیل جو ہے وہ پھر کھیل نہیں رہے گا، وہ تماشا بن جائے گا، وہ کچھ اور چیز بن جائے گی. تو لہٰذا آپ کو جو پارٹیسپینٹ ہوں گے اس ڈسپلن کے، ان کو کنٹین کرنے کے لیے نئے میکینزمز آف پنشمنٹ جنریٹ کرنا پڑیں گے تاکہ وہ ڈسپلن انٹیکٹ رہے. یعنی کہ اگر فٹ بال آپ کھیل رہے ہیں اور ہاتھ آپ کو نہیں لگانا،
لیکن ہر کھلاڑی ہاتھ لگائے جا رہا ہے. تو یا تو آپ ڈسپلن کافی نہیں ہے اب کہ بھائی ہاتھ نہیں استعمال کرنا، تو آپ کو اس کے لیے نئے رولز بنانے پڑیں، نئے طرح کے ریگولیشنز بنانے پڑیں گے. اور ہاتھ لگانا گیم کو اگر پھر بھی وہ لوگ نہیں چھوڑ رہے تو آپ کو نئے میکینزمز آف پنشمنٹ اس حد تک کہ ڈسکوالیفیکیشنز پر لے کے چلے ہیں کہ بھئی 4 بار اگر ایک اسپورٹس مین کا ہاتھ لگ جائے گا گیند سے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا پورے میچ کے لیے. تو یعنی کہ اسٹرکٹ میکینزم آپ کو پنشمنٹ کا ڈیولپ کرنا پڑے گا سو دیٹ پیپل کین ورک ود ان دا ڈسپلن. لیکن یہ جو میکینزم آف پنشمنٹس ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ ڈسپلن کا جو مقصد ہوتا ہے وہی فوت ہو جاتا ہے. یعنی کہ ڈسپلن جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، ایک طرح تو ڈسپلن کا مقصد کب فوت ہوتا ہے جب وائلیشن حد سے زیادہ بڑھ جائے. ایک پنشمنٹ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو بھی مقصد فوت ہو جاتا ہے ڈسپلن کا کہ آپ نے ڈسپلن بنایا کیوں تھا. حد سے زیادہ اگر آپ نے پنشمنٹ کا میکینزم جنریٹ کیا تو اس کے نتیجے میں لوگوں کی کمٹمنٹ نہیں رہے گی اس ڈسپلن کے ساتھ، لہذا اس ڈسپلن پہ عمل کرنا ممکن نہیں رہے گا، لہذا اس ڈسپلن کے ساتھ چلنا لوگوں کے لیے ممکن نہیں رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے سر کہ وائلیشن ہوگی، مطلب وائلیشن تو ہوگی لیکن اس کا یہ ہے کہ اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ اتنی اسٹرکٹ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ اس سے ریٹریٹ کریں اور یعنی کہ وہ سسٹینیبل ہونی چاہیے، سسٹینیبل میکینزم آف پنشمنٹ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ڈسپلن کافی نہیں ہوتا انسان کو ٹھیک کرنے کے لیے، یعنی کہ ایجنسی آف دا ڈسپلن کین ناٹ بی کنٹینڈ بائی دا ڈسپلن ان اٹ سیلف، بلکہ آپ کو اس کے ساتھ پیرالل سپورٹنگ میکینزمز جنریٹ کرنے پڑتے ہیں تاکہ اس ڈسپلن پہ لوگ قائم رہ سکیں. یعنی کہ صرف اسپورٹس مین کا جو ڈسپلن ہوگا وہ ایک اچھا فٹ بالر نہیں پیدا کر سکے گا، یعنی کہ فٹ بال کے اصول کافی نہیں ہوں گے ایک اچھا فٹ بالر پیدا کرنے کے لیے، بلکہ اس کو ملٹیپل میکینزم آف ڈسپلنس کے تھرو کنٹین کیا جائے گا. یعنی کہ اس کی ایجوکیشن ایسی ہو کہ وہ اس فٹ بال کو بہت اہم چیز سمجھے. ایک ایسا ڈسپلن ہونا چاہیے میڈیا کے ذریعے جس کے نتیجے میں یہ بتایا جائے کہ جو فٹ بالر ہوتا ہے وہ ہیرو ہوتا ہے. ایک اور ڈسپلن ہونا چاہیے فزیکل ہیلتھ کا جو اس قسم کی ہیلتھ جنریٹ کرے جو کم سے کم وائلیشن کریں. ایک ایسا میکینزم آف ایجوکیشن ہونا چاہیے جو اس کھیل تماشے کو علمیت کے طور پہ پیش کرے. یعنی کہ کوئی بھی ڈسپلن اپنی پرٹیکولیرٹی میں سسٹینیبل نہیں ہوتا بلکہ وہ ملٹیپل چین آف ڈسپلن کے اندر سسٹینیبل ہوتا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ اصولی باتیں ہیں، بنیادی طور پر تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اب اس کے لیے ہم ایک ورکنگ ایگزامپل لے لیتے ہیں قربانی. یعنی اس میں جو ہے مطلب یہ کہ رجوع کی جو مطلب گنجائش ہے اگر ختم ہو جائے یعنی کوئی آدمی رجوع ہی نہ کرے تو پھر وہ پورا ڈسکورس ہی ختم ہو جائے گا اور کوئی اور ڈسکورس اس کی جگہ لے گا، کوئی نیا ڈسکورس اس کی جگہ لے گا. اور دوسری بات یہ کہ اس حد تک جو ہے آپ اگر آپ نے وائلیشن کی کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو بھی وہ ڈسپلن نہیں رہے گا. صحیح. اب آ جائے قربانی. قربانی جو ہے وہ ریلیجن کے ہی اندر کا ایک ڈسپلن ہے، ریلیجس ڈسپلن کو پریزیوم کرتا ہے. اچھا ایک آخری بات جو ڈسپلن کے حوالے سے پتہ ہونی چاہیے کہ ملٹیپل ڈسپلنز جو ہوتے ہیں ان میں کوہیسو ریلیشن شپ بھی ہوتے ہیں اور ایڈھیسو ریلیشن شپس بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ کنسوسیشنل یعنی کہ سپورٹنگ ڈسپلنز بھی ہو سکتے ہیں اور اینٹاگنسٹک ڈسپلنز بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کہ ڈسپلنز کے باہمی تعلق کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یعنی کہ ایک ڈسپلن دوسرے ڈسپلن کے ساتھ نامیاتی طور پر منسلک اور مربوط ہے تو اس کے نتیجے میں ڈسپلن جو ہے وہ طاقتور ہوگا.
لیکن اگر اس کے ساتھ چلنے والے پیرلل ڈسپلنز جو ہیں اس کے اینٹاگنسٹک ہیں، اپوزٹ ہے یا مخاصمانہ ان کا ریلیشن شپ ہے، تو وہ ڈسپلن جو ہیں وہ کمزور ہوں اور ان کے درمیان ٹکراؤ ہوگا. یعنی کہ ڈسپلنز جو ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک مخاصمانہ تعلق بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ڈسپلنز ایک اینٹاگنسٹک ریلیشن شپ بھی پرزیوم کرتے ہیں. اب ان 4-5 چیزوں کے یا بنیادی کانسیپٹس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کیا ہو رہی ہے. قربانی آپ کے گھر پہ ہوتی ہے تو آپ ایک جانور لے کے آ جاتے ہیں اپنے گھر پہ. سوال یہ آپ جانور کیوں لے کے آئے؟ کیا ہو گیا آپ؟ جانور آپ کیوں لے کے آئے؟ اسے بہت ساری وجوہات ہیں. آپ کی محلے میں عزت ہو، آپ گوشت کھائیں، آپ حرام خور سرکاری ملازموں کے گھر میں بکروں کی رانیں بھجوائیں، آپ نے سوشل کنیکٹیوٹی بڑھائی، آپ ملک کی معاشی ترقی میں حصے دار بننا چاہتے ہیں، آپ ساسیجز انڈسٹری کے لیے پروڈکٹ را مٹیریل پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، آپ سنت ابراہیمی ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ بہت ساری وجوہات ہیں. اب یہ جو آپ لے آئے ہیں نا جانور، یہ آتے ہی ایک نیا ڈسپلن پیدا کر دے گا کہ آپ کو اسے رکھنا ہے، آپ کو اسے کھلانا ہے، آپ کو اسے پلانا ہے. اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے انٹرسٹ جڑ جائیں گے. کچھ لوگ پورا سال جو ہے نا کماتے ہیں بقرعید کے اندر چارہ اگا کر، پورے سال کی کمائی ہوتی ہے ان کی. 10 دن جو وہ بیچتے ہیں نا چارہ، اس سے پورا سال گزارتے ہیں. اتنا وہ چارہ بنا دیتے ہیں، اتنی طرح کا چارہ اگا دیتے ہیں جو کہ 2 مہینے میں فصل تیار ہو جاتی ہے اور وہ اس سے پھر وہ پورا سال بیٹھ کے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس کے بہت بڑی تعداد میں لوگ اس سے منسلک ہوتے ہیں. آپ اگر فرض کیا، سوال یہ ہے کہ آپ قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ بنیادی طور پر آپ چارہ بیچنا چاہ رہے ہیں، یا آپ ساسیجز انڈسٹری کے لیے را مٹیریل پرووائڈ کرنا ہے، ہندوستان کے ساتھ کھالوں کی اس میں کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ جو ہے وہ خیراتی ادارے چلانا چاہتے ہیں، آپ سنت ابراہیمی ادا کرنا چاہتے ہیں. کیا اصل میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو ایک ریلیجن یہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ سب چیزیں ارریلیونٹ ہیں. ریلیونٹ یہ ہے کہ خدا کو خوش کرنا ہے. تو اصل میں بنیادی طور پر یہ ریلیجن کا ڈسپلن ہے. ریلیجن سوال یہ کہ میں یہ ڈسپلن کیوں اختیار کروں؟ کیا ہو گیا مجھے؟ میں یہ ڈسپلن اختیار کروں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ مجھے ساسیجز انڈسٹری کو یہ آنتیں ملیں گی، یا ہندوستان کا مقابلہ کرنے کے لیے سستی کھالیں ملیں گی، یا کیونکہ کھالوں کی جو کاسٹ ہوتی ہے خریدار خود پے کر دیتا ہے. مفت میں دیتے ہیں نا لوگ کھالیں جن کو دی جاتی ہیں وہ مفت میں دے دیتے ہیں. ان کو جو انڈسٹری تک پہنچتی ہیں وہ اس کی کاسٹ کم ہو جاتی ہے، کم کاسٹ ہوتی ہے. اگر فرض کیا کھال میں بیچوں، پھر وہ کوئی اور بیچے، پھر وہ جا کے انڈسٹری کو پہنچے، تو 2-3 جگہ پہ وہ بک رہی ہے. لیکن میں جو کہ اونر ہے کھال کا، وہ تو مفت میں ہی دے رہا ہے کھال. جو اونر ہے وہ گائے کے گوشت کا، وہ تو مفت میں دے رہا ہے. جو اس کی آلائش ہے سب کچھ مفت میں دے رہا ہے، تو مفت میں دے رہا ہے. نہیں تو اس کو کیا پاگل ہو گیا ہے؟ مفت میں کیوں دے رہا ہے؟ وہ کیا ہو گیا اس کو؟ مفت میں کیوں دے رہا ہے؟ وہ اسے عبادت سمجھ کے دے رہا ہے. یہ پر مسئلہ اس کو کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس سے خدا خوش ہوگا. تو آبجیکٹو کیا ہے اس ڈسپلن کا؟ کہ خدا خوش ہوگا. بنیادی طور یہ ڈسپلن میں اس لیے اختیار کر رہا ہوں
کہ یہ سنت ہے اور اس کو جب میں ایکسیکیوٹ کروں گا تو اس کے نزدیک میں خدا کو ہوگا. اب چونکہ یہ ڈسپلن ہے لہٰذا اس ڈسپلن کے اور ایکسیکیوٹ کر رہا ہے انسان, تو انسان ہزاروں طرح کے ہوتے ہیں تو انسان وائلیشن بھی کرتے ہیں, یعنی کہ اس میں وائلیشنز ہوں گی ہزاروں طرح کی. ایک وائلیشن یہ ہوگی کہ لوگ خدا کو خوش کرنے سے زیادہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو خوش کریں گے, یا لوگ محلے والوں کو ڈرائیں گے, یا یہ کہ لوگ جو ہے وہ منافع خوری کریں گے, یا لوگ جو ہے جانوروں کو مرغی کی فیڈ کھلا کے موٹا کریں گے, یا لوگ جو ہے وہ بیمار جانور بیچ دیں گے, یا لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں حرام خوری کے پیسوں سے جانور خرید لیں گے. یہ سب وائلیشن ہے. یہ ساری وائلیشن اگر ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے خدا تو خوش نہیں ہو رہا ان وائلیشن سے. ارے آپ اللہ کے لیے تو نہیں کر رہے تو خدا کیوں خوش ہوگا؟ لیکن یہ کون بتائے گا کہ اللہ خوش نہیں ہو رہا؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا نا اس کا فیصلہ. تو جب اللہ ہی فیصلہ کرے گا تو آپ پہلے کیسے طے کر سکتے ہو کہ اللہ خوش ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آپ اس کی وائلیشنس کی انٹینسٹی دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے نہیں. تو آپ کو ظاہر ان وائلیشن کو اوور کم کرنے کے لیے جو ڈسپلن اختیار کرنا ہے وہ کون سا ڈسپلن ہونا چاہیے؟ وہ ریلیجن کا ہی ڈسپلن ہونا چاہیے. اگر آپ نے ریلیجن کے علاوہ کسی اور چیز کا ڈسپلن اختیار کیا تو اس کے نتیجے میں خدا تو خوش نہیں ہوگا. لہذا اگر قربانی کے اندر کوئی اور ڈسپلن آپ نے اختیار کیا تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ آپ قربانی اس طرح سے کر لیں جس کے نتیجے میں شہر کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو, حالات خراب نہ ہو, منافع خوری نہ ہو وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود خدا خوش نہ ہو. یہ پاسبل ہے. تو ان وائلیشنز کو دیکھتے ہاں کیا اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ڈسپلن جیسے وائلیشن کے حوالے سے کچھ لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ بھائی یہ آپ قربانی کیوں کریں؟ ہاں قربانی کیوں کریں. میں جانتا ہوں عام طور پہ جو پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے, ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ قربانی نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ صرف امام ابو حنیفہ نے یہ کہا قربانی کرنے, ایام نہر میں یہ قربانی کرنے کا واجب قرار دیا صرف امام ابو حنیفہ نے, نہ امام مالک نے کہا, نہ امام شافعی نے کہا, نہ امام احمد بن حنبل نے کہا. لہٰذا تین نے یہ ائمہ ثلاثہ نے نہیں کہا, لہٰذا ضروری نہیں ہے. باقی ساری چیزوں میں امام حنیفہ کو فالو کرتے ہیں. جہاں پہ مال وال خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں امام ابو احمد بن حنبل کا اتنا سخت ہے پوزیشنز بہت ساری جگہوں پہ, وہ وہاں پہ وہ ان کو نہیں فالو کیا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جا کر بہت ہی زیادہ اگر آپ اچھے انسان ہیں تو آپ جا کے پیسے دے آتے ہیں کسی غریب رشتہ دار کو یا یہ ان کے یہ کسی خیراتی ادارے کو. دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے, ریلیجن کے اندر ڈسپلن جو ہوتا ہے اس میں الٹیمیٹ اتھارٹی ہوتا ہے پیغمبر. پیغمبر نے کس طرح سے کیا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خیر کے اظہار کا اس ڈسپلن یا اس ایکٹیویٹی کے لیے جو آئیڈیل طریقہ ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو پیغمبر نے کیا. صحیح ہے. تو پیغمبر نے یہ نہیں کیا. پیغمبر کے زمانے میں لوگ بھوکے ہوتے تھے, پیغمبر کے زمانے میں بھی لوگ جو ہوتے بے روزگار ہوتے ہو سکتے ہوں گے, اور اس میں بھی کچھ بیوائیں ہوتی ہوں گی, یتیم ہوتے, لیکن وہ قربانی کرتے تھے. صحیح ہے. 10 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے قربانی. مدینے آنے کے بعد 10 بار کیے ہیں خالد جی, اور 1 بار حج کیے. حج 1 بار کیا اور قربانی 10 بار کی, تواتر کے ساتھ کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ قربانی کرنے کا پیغمبر سے اسٹیبلشڈ ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ جو ہے یہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے نا
وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو اس کے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اجتماعی قربانی کر رہے ہیں, انسٹیٹیوشنلائز کر رہے ہیں قربانی کو. تو دیکھیں, جب آپ عبادت جو ہوتی ہے نا کسی ادارے کے ذریعے نہیں ہوتی, ادارے کے اندر آپ انوالو ہوتے ہیں خود, سمجھے؟ کوئی اور آپ کی طرف سے عبادت نہیں کرے گا. پیسہ دینا عبادت نہیں ہوتا, عبادت کے لیے آپ کو انوالو ہونا پڑتا ہے. صحیح ہے؟ تو اگر فرض کیا کہ آپ جو ہے آپ کے اور اس عمل کے بیچ میں ایک ادارہ آ جاتا ہے نا, تو اس کے نتیجے میں آپ کی جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ اس میں بہت ساری چیزیں مائنس ہو جاتی ہیں, ایریڈیکیٹ ہو جاتی ہیں. مثلا جب آپ ایک جانور گھر لے کے آتے ہیں تو جانور کے ساتھ آپ کو کیسے رہنا ہے, کس طرح اس کو ساتھ ریلیٹ کرنا ہے, کس طرح اس کو حلال کرنا ہے, کس طرح آپ کو اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. پھر جب اس کا گوشت بن رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک ایک بوٹی کو آپ کو کیسے کرنا ہے, اس کے اندر ہر لمحے پہ آپ کی موریلٹی بھی جج ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کا خلوص بھی جج ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کا کنسیپشن آف جسٹس بھی جج ہو رہا ہوتا ہے. جسٹس کرنے کے لیے آپ کو کوٹ پتلون پہن کے کسی اس پہ کرسی پہ نہیں بیٹھنا ہوتا. جب آپ حصہ لگا رہے ہوتے ہیں نا غریبوں کا اور عزیزوں کا اور اپنا, اس میں بھی جسٹس انوالو ہوتا ہے, اس کے اندر بھی جسٹس ایکسیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو پورا عمل ہوتا ہے, پوری جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس پوری ایکٹیویٹی کو آپ پرسو کریں تو اس میں واحد جو جسٹیفیکیشن آج 2013 کے اندر لوگوں کو ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ قربانی کا واحد جسٹیفیکیشن یہ لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہے جو شریف ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ یہ کہ اس سے غریبوں کو کھانے کو گوشت مل جائے گا, جو کہ وہ غریبوں کو نہیں دیتے. یہ صرف جسٹیفیکیشن کی سزا ہے. یعنی کہ عبادت کا مطلب ہوتا ہے غریب لوگوں کے لیے کچھ کرنا, اور اس میں آپ ان کو کر دیں گے کچھ نہ کچھ, یہ آپ کا ہوتا ہے. باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں. دوسری جو چیز لوگوں کے ذہنوں میں ایسوسیٹیڈ ہے وہ یہ کہ عبادت کا مطلب ہوتا ہے تکلیف. عبادت کے نتیجے میں اگر تمہیں کوئی خوشی اور کوئی لذت اور کوئی مزہ آ رہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ کیا بات ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کھاؤ نا گوشت, کھا لو. نہیں, عبادت جو ہوتی ہے اس کے نتیجے میں تکلیفیں ملنی چاہیے, اذیتیں ملنی چاہیے, اور سب لوگ روئیں, چیخیں, پیٹیں اپنے آپ کو, تو عبادت ہو رہی ہے. لیکن اگر لوگ گوشت کھا رہے ہیں تو یہ بڑی, یعنی کہ مسلمانوں کو صرف بھوکے مرنا چاہیے, کھانا پینا نہیں چاہیے. لیکن یہ کہ سب بھوکے مرے ہیں, لیکن اگر مسلمان کھا رہے ہیں, گوشت کھا رہے ہیں, تو یہ کوئی بہت ہی گندا کام ہو رہا ہے, گندا کام ہو رہا ہے. تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ایسا کرنا چاہیے کہ ایک بوٹی بھی گھر میں نہ آئے. ہم لوگ کھاتے پیتے لوگ ہیں, یہ کن کے لیے ہوتا ہے؟ بھکاریوں اور ننگوں اور بھوکوں کے لیے ہوتا ہے. لہذا ہم ایک بھی بوٹی نہیں لے کے آئیں گے, سب بانٹ. حالانکہ اپنے بقرعید کا گوشت کھانا سنت ہے, کھانا سنت ہے, سمجھے. لیکن یعنی کہ آپ جو ہے نا خدا کو خوش کرنے کے لیے ایک ڈسپلن جو خدا نے تم سے نہیں کہا, خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم مت کھاؤ گوشت, خدا نے کہا ہے کھاؤ, تم اس طرح کھاؤ. صحیح ہے نا. آپ نے اس سے آگے بڑھ کے کہا ہم تو گوشت کھائیں گے ہی. اب یہ کیوں؟ کیونکہ یہ تو بھنگیوں اور بھوکوں اور ننگے بھکاریوں کا ہوتا ہے. تو پہلی بار تم نے ایک ایسا معاشرہ کیوں پیدا کیا ہے جو جس کے اندر لوگوں کو گوشت ہی نصیب نہیں ہوتا پورے سال؟ کون سا اچھا معاشرہ تم نے پیدا کیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم ایک عمل کو کرنے کے لیے ایک دوسرے عمل کو چھوڑ رہے, ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت سارے جو جن ڈسپلنس کے اندر رہ کر قربانی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ڈسپلن آف دا کیپٹل ہے بنیادی طور پر. ان کے کیپٹل کے اندر سب سے بڑا قربانی کیا ہوتی ہے؟ کیپٹل کو منافع نہ لینا. سب سے بڑی قربانی کیا ہوتی ہے؟ کہ میں منافع نہیں کماؤں گا. کیپٹلزم کے اندر منافع نہیں کمانا, اپنے مفاد کو چھوڑ دینا بہت بڑا کام ہوتا ہے.
لہٰذا جب آپ کہتے ہیں میں اپنا یہ گوشت چھوڑ رہا ہوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں تقریباً حضرت ابوبکر کے قریب پہنچ گیا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ایک بوٹی بھی گھر پہ نہیں لایا. خدا اور اس کے رسول کا نام جو کہ میرے گھر میں ہے ہی نہیں, وہ بھی نہیں ہے میرے گھر میں, اور ایک بوٹی بھی نہیں ہے, تو میں تقریباً حضرت ابوبکر کے قریب پہنچ گیا ہوں. صحیح ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ ویجیٹیرین ہوں گے یا سی فوڈ لیتے ہوں گے, آپ کھاتے ہی نہیں ہوں گے, آپ کو ڈاکٹر نے بتایا ہوگا یورک ایسڈ ہے, مر جاؤ گے, گوشت کھاؤ گے تو ہڈیاں ٹیڑھی ہو رہی ہیں, آرتھرائٹس ہو رہا ہے, یہ وہ سب کچھ نہیں بتاتے. لیکن بنیادی طور پر آپ یہ بتاتے ہو کہ بھئی میں ایک بھی بوٹی گوشت نہیں لے کے آتا. تو بنیادی طور پر ان سارے مسائل کو دیکھتے ہوئے اب ہو یہ رہا ہے کہ لوگ جا رہے ہیں اجتماعی قربانی کی طرف. تو بظاہر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی چوائس لے رہے ہیں وہ, آپ یعنی کہ آپ اس طرح بھی کر لو, اس طرح بھی کر لو, اس طرح بھی کر لو. لیکن جب ڈسپلن غالب آنا شروع ہوتا ہے نا, تو وہ اپنے کمپیٹنگ ڈسپلنس کو احمقانہ ثابت کرتا ہے, irrelevant ثابت کرتا ہے, اور ان کو وائپ آؤٹ کرتا ہے. یعنی کہ جب ایک ڈسپلن غالب آنا شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے کمپیٹنگ ڈسپلنس کو چلنے نہیں دیتا. مثلا یہ کہ یہ نہیں ہوگا کہ اجتماعی قربانی کا نظام زور پکڑ جائے اور آپ کے پاس یہ امکان بھی رہے کہ آپ اپنے گھر پہ لا کے بھی قربانی کریں. یہ دونوں ڈسپلن ساتھ نہیں چلیں گے. کیوں؟ کیونکہ اجتماعی قربانی کا جو ڈسپلن ہوگا وہ غیر معقول ثابت کرے گا, احمقانہ ثابت کرے گا آپ کے اپنے گھر پہ لا کے قربانی کرنے کو. اب سوال یہ ہے کہ غالب کون سا ڈسپلن ہوگا؟ غالب ہوگا اجتماعی قربانی کا ڈسپلن. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہ بہت زیادہ خدا کو خوش کرنے والا ہے, اس کے نتیجے میں بے شمار سنتیں ٹوٹ جائیں گی. اس میں پہلی سنت یہ ٹوٹے گی کہ جانور آپ خود ذبح نہیں کریں. آپ یہ سنت ٹوٹ جائے گی کہ آپ اس کو جانور کی رکھوالی آپ کریں گے. اب یہ بھی ٹوٹ جائے گی کہ آپ جو ہے اپنے ہاتھ سے اس کی تقسیم کریں, ڈسٹریبیوٹ کریں. آپ اور آپ کے جانور کے بیچ میں ایک بہت بڑا ادارہ آ جائے گا, اور گریجولی امکان اس بات کا ختم ہوتا چلا جائے گا کہ اس ڈسپلن کے اندر آپ کا عمل دخل کم ہوتے 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 ایک وقت آئے گا کہ بالکل ختم ہو جائے گا, امپاسبل ہو جائے گا. صرف یہ ہوگا کہ آپ جانور کا گوشت اٹھا کے گھر لے آئیں, صرف یہ ہوگا. یعنی کہ اس کا مطلب جانور کی شکل تک ایک وقت آئے گا کہ آپ دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گے. یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کس چیز کا گوشت کھا رہے ہیں. ہاں یہ بھی پاسبل ہے. گھر بھی پہنچا دیتے ہیں. ہاں گھر بھی پہنچا دیں. اس کی وجوہات کیا ہیں اجتماعی قربانی اب نہیں, ابھی میں اس پہ آتا ہوں, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اجتماعی قربانی کا جو ڈسپلن ہے وہ بنیادی طور پر کیپٹلسٹ ڈسپلن سے کنسسٹنٹ ہے, جو بنیادی وجہ ہے. یعنی کہ یہ ڈسپلن اس لیے غالب نہیں آ رہا کہ یہ ڈسپلن جو ہے وہ زیادہ خدا کے ارادے کے قریب ہے. یہ ڈسپلن کیپٹل کے ڈسپلن سے کنسسٹنٹ ہے, اس وجہ سے یہ ڈسپلن غالب آئے گا. یعنی کہ جب آپ فریلی جا کر ایک جانور خرید کے لاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بڑی ملٹی نیشنل کوآپریشن فنکشنل نہیں ڈس فنکشنل ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہوتی ہے. دیکھیں یاد رکھیں کیپٹلزم ہمیشہ سینٹرلائزڈ ہوتا ہے, وہ کانسنٹریٹ کرتا ہے. اور یہ جو عام قربانی کا طریقہ ہے نا, جیسے ابھی کراچی میں آپ نے دیکھی, پاکستان میں 2 کھرب روپے اس سال 2 کھرب روپے کے جانور بیچے اور خریدے گئے. 2 کھرب روپے, 200 ارب روپے کے جانور کھا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بڑا کیپٹلسٹ ہوگا وہ دیکھ رہا ہے کہ میری ناک کے نیچے اتنی بڑی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, اس میں میرا حصہ کیا, اس میں بڑی ملٹی نیشنل کا حصہ نہیں ہے.
یہ 200 کھرب روپے جو ہے استعمال ہوئے ہیں اور اس کے اندر لے مین استعمال ہوئے ہیں، عام آدمی تک گیا یہ پیسہ. یعنی کہ روڈ کے اوپر جو آلائشیں صاف کر رہے ہیں وہ تک اس سے متمتع ہوتے ہیں، جو بھنگی ہوتے ہیں وہ تک اس سے متمتع ہوتے ہیں. یعنی کہ میرے جو جمعدار ہے علاقے کا، اس کے وہ کرسچن ہے، تو ظاہر ہے اس کو کام بڑھ جاتا ہے. تو میں نے اس سے کہا یار بقرعید میں تمہاری تو یار بہت زیادہ محنت. انہیں نہیں یار کیا بات ہے، اس میں تو یار ہمیں بہت پیسے کماتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ 2 بار آئے، اس میں لوگ بڑے پیسے دیتے ہیں. یعنی کہ صفائی بکرے وکرے آ جاتے ہیں، اس کی صفائی کے ان کے پیسے ڈبل ہو جاتے ہیں، پھر پر ڈے کے حساب سے بھی ان کے پیسے بڑھ جاتے ہیں، پھر جانور کٹتے ہیں ان کی آلائشیں وہ بیچتے ہیں، اس سے بھی اس کو پیسے ملتے ہیں. یعنی کہ ایک جمعدار کو بھی پیسے ملتے ہیں. جب آپ کرتے ہیں کانسنٹریٹ کریں، یعنی کہ کیپٹل کا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ ڈسپرس نہ ہو، ڈسپرس. اچھا دوسرا یہ کہ یہ پورا کا پورا جو پاکستان کے اندر ہوتی ہے نا قربانی، ڈی سینٹرلائزڈ قربانی، یہ ہوتی ہے لیبر انٹینسو. اس سے جو ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے وہ ساری کی ساری لیبر انٹینسو ٹیکنالوجی ہے. لیبر انٹینسو ٹیکنالوجی کا مطلب یہ کہ پاکستان میں اگر 5 لاکھ جانور قربان ہوئے تو اس کے اندر کم از کم اگر آپ 5 آدمی بھی پر جانور لیتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طور پر ہیومن کیپٹل استعمال ہو رہا ہے یا ہیومن لیبر استعمال ہو رہی ہے، تو 25 لاکھ انسان ڈائریکٹلی اس کے اندر اس کے گوشت کو کاٹنے اور فنشڈ فارم میں لانے تک استعمال ہوئے. اس کے بعد جو اس کی آلائش ہیں اس میں لاکھوں انسان انوالو ہیں، اور یہ سارے کے سارے ڈی سینٹرلائزڈ ہیں. یہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے. ڈی سینٹرلائز جب یہ ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پیسہ جو آتا ہے نا وہ بھی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے ڈی سینٹرلائزڈ مینر. ڈی سینٹرلائزیشن ہوتی ہے، لیکن پیسے کی زبردست قسم کی موبلائزیشن بھی ہوتی ہے. پیسے کی موبلائزیشن ہوتی ہے، ڈی سینٹرلائزڈ ہوتی ہے، لیکن جب آپ کرنا شروع کرتے ہیں اجتماعی قربانیاں تو ہیومن کیپٹل کانسنٹریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہر چیز پہ وہ قبضہ کر لیتا ہے. وہ ادارہ آلائشوں پہ بھی وہی قبضہ کر لیتا ہے، کھالوں پہ بھی وہی قبضہ کر لیتا ہے، گوشت پہ بھی وہی قبضہ کر لیتا ہے، ہر چیز پہ وہی قبضہ کر لیتا ہے، اور پیسے بھی اسی کے پاس آ جاتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، جو ڈی سینٹرلائز ہزاروں لوگ جو چھریاں اور چاقو اور بغدے لے کے نکلتے ہیں، جن کو ہر ٹی وی چینل گالیاں بک رہا ہے، اور ہر ٹیلی ویژن چینل جو ہے وہ دکھا رہا ہے میٹرو اور اناڑی قضائی اور یہ اور وہ فلاں، وہ دکھا رہے ہیں کہ بڑے بڑے سلاٹر ہاؤس ہیں اور وہ سلاٹر ہاؤس ڈیوائڈ کر رہے ہیں. لیکن بھائی وہ تو کیپٹل انٹینسو ہے، وہ لیبر انٹینسو ہے ہی نہیں. تو اس کے نتیجے تمہارا جانور تو اچھا کٹ جائے لیکن سارا پیسہ کس کے پاس جائے گا؟ کوآپریشن کے پاس جائے گا. تو پہلی بات تو یہ کہ جو ڈی سینٹرلائزیشن ہوتی ہے روایتی معاشروں کے اندر، ڈی سینٹرلائزیشن ایک پسندیدہ عمل ہوتا ہے اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر. سوال یہ کہ امتیاز اگر اتنا سارا کروڑوں روپے کما رہا ہے مہینے کا تو یہ اس میں بھی کیوں گھس رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ یہی ہے ریشنل آف دا کیپٹل کہ کسی کو نہیں کمانے دو، کسی کو نہیں ملے گا. صحیح. اچھا اب یہ جو بھائی اجتماعی قربانی والے جو لوگ ہیں یہ کیوں آئے؟ یہ لوگ اس لیے آئے کہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی مدرسوں کو کھالیں مل جائے، اس لیے آ گئے. نہیں تو پہلے مدرسوں کو کھالیں نہیں ملتی تھی، پہلے کھالیں ملتی تھی. اب کھالیں کیوں نہیں مل رہی؟ اب کھالیں اس لیے نہیں مل رہی بھائی کہ آپ نے زکوٰۃ کے اندر ایک ہیلہ استعمال کیا کہ زکوٰۃ میں جو رب المال ہے وہ آپ چونکہ دے رہے ہیں، یہ مصارف زکوٰۃ میں ہی آتا ہے. حالانکہ
مدارس اور مساجد جو ہیں وہ مصارف زکوٰۃ میں نہیں آتی. آپ نے وہ ہیلا کر لیا تو آپ نے کہا نہیں ان کو دی جا سکیں گے, تو وہ ہاسپٹل بھی آ گیا آپ کی کمپٹیشن پہ, اور اس نے بھی کہا کہ میں بھی زکوٰۃ دوں گا, اور اسکول بچوں کا اسکول چلانے والی وہ بھی زکوٰۃ مانگ رہی ہے, اور جو کیا کہتے ہیں جو بوڑھے اور آدمی اور عورتوں کے لیے جو ادارے ہوتے ہیں اولڈ ہاؤس والے, وہ بھی زکوٰۃ کے پیسے مانگنے آ گئے. تو آپ کے کمپیٹیٹر بن گئے آپ کے ہیلے کی وجہ سے. آپ نے یہ ہیلا اس لیے استعمال کیا تھا کیونکہ انگریز آ گئے تھے, حکومت کر رہے تھے, انگریز آ کر آپ پر حکومت کر رہے تھے. آپ نے کہا ریاست تو موجود نہیں ہے, لہٰذا زکوٰۃ لینے کی ذمہ داری ریاست کی تو نہیں رہی, تو اب زکوٰۃ کون لے گا؟ زکوٰۃ ہم لیں گے. اچھا بھائی انگریز تو منہ کالا کر کے چلے گئے نا, آپ ریاست قائم ہو گئی, اب آپ کیوں لے رہے ہو بھائی زکوٰۃ؟ آپ لو ریاست سے زکوٰۃ, ریاست آپ کو دے گی. لیکن آپ نے کہا نہیں, ریاست باطل ہے, ریاست زکوٰۃ نہیں دے گی, ریاست کو نہیں بلکہ ہمیں دو زکوٰۃ. تو آپ نے ریاست کو تو قائم کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ آپ نے کہا زکوٰۃ. تو بھائی آپ کے بہت سارے کمپیٹیٹرز آ گئے, اور وہ آپ سے زیادہ کمپیٹیٹیو ہیں. لوگ آپ کی داڑھی اور آپ کی پگڑی سے ڈرتے ہیں اور آپ کے شلوار سے ڈرتے ہیں, لہذا وہ ان لوگوں کو دیں گے نا جو کہ NGO بھی چلاتے ہیں, انگریزی بھی بولتے ہیں, اور آپ سے زیادہ ایفیشینٹلی کام بھی کرتے ہیں. اب آپ آ گئے اس کے اوپر, وہاں سے تو نہیں مل رہا زکوٰۃ, تو اب میں کھالیں جمع کروں گا, کھالوں کی اجتماعی قربانی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو بڑا کیپٹلسٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آپ کو چھوڑ دیں گے؟ اس میں تو ڈائریکٹ, اس میں تو ملینز آف ڈالر انوالو ہے بھائی, ملینز آف ڈالر کا کھیل ہے یہ, تو وہ آپ کو چھوڑ دے گا. وہ آپ سے کہے گا بھائی یہ جو مولوی ہوتے ہیں نا, یہ لوگ تو سارا مس مینیج کر دیتے ہیں, گوشت سارا سڑا دیتے ہیں. بھائی آپ نماز پڑھاؤ گے, روزہ وہ دارالفتہ چلاؤ گے, گوشت کٹواؤ گے, آپ قصائی ہو گیا, آپ قصائیوں کو مینیج کرو گے آپ. تھوڑے دن بعد ایک آ جائے گا ملٹی نیشنل کوآپریشن, وہ کہے گا بھائی ہم کاٹ کے دیں گے آپ کو جانور. ان کو کیا پتا مولویوں کو, مولوی کیا بیچتے ہیں, یہ دیکھیں یہ ہے مشینیں, یہ ایسے ایسے بڑا یہ جانور اس طرح جائے گا, اور ایک مولوی کو ہم نے بٹھایا ہوا ہے جو بس بیٹھ کے کلمہ پڑھتا رہے گا وہاں بیٹھ کے, انی وجہت وجہی, وہ پڑھتا رہے گا اپنا دعا, اور یہ ٹھپا ڈھپ ٹھپا ڈھپ ٹھپا ڈھپ کٹتے رہیں گے, اور یہ کھالے اتریں گے جان صحت کے اصولوں کے مطابق چکا چک یہ بنے گا, اور اس کے بعد وہ ایک کھر تک ضائع نہیں ہونے دے گا, اور ایک آنا نہیں ملے گا کسی آدمی کو, ایک آنا کہتے ہیں وہ نہیں ملے گا کسی, نہ کسی جمعدار کو ملے گا. اور پاکستانی سارے لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہوں گے وہاں پہ وہ کرنے کے لیے, اور وہاں پر جو ہے وہ بکنگ کروا رہے ہوں گے, اس میں خواتین کو بھی بٹھا دیں گے اور مولویوں کو بھی بٹھا دیں گے, اور سب کو بٹھا دیں گے, اور وہ ٹوکن بانٹ رہے ہوں گے, اور سب پہ لائن لگا کر جو ہے یہ سب کچھ لوگ کر رہے ہوں گے. اور یہ جو ملینز آف ڈالر کی ہوتی ہے, دیکھیں سپلائی جو ڈی سینٹرلائزیشن ہوتی ہے نا, اس میں خوبی کیا ہوتی ہے, سپلائی چین آپ کے پاس نہیں ہوتی ہے, ڈیمانڈ چین بھی آپ کے پاس نہیں ہوتی. آپ فری بوٹر ہوتے ہیں, آپ اس پر توکل اللہ پہ نکلتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں آج کوئی جانور ملے گا یا نہیں ملے گا. ملٹی نیشنل اللہ پہ توکل نہیں کرتی, لہٰذا وہ سب سے پہلے قابو کرتی ہے سپلائی اور ڈیمانڈ چین کو, دونوں چیزوں کو. ملٹی نیشنل کوآپریشن سپلائی لائن کو پہلے کنٹرول کرتی ہے, تو وہ جا کر بازار سے نہیں خریدے گی, وہ اپنے بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہوں گے اس کے, ہو سکتا ہے آسٹریلیا سے لے کر ہے, اور وہ کیا کھلا کے لا رہے ہیں, کیا پلا کے لا رہے ہیں, کیا کر کے لا رہے ہیں, آپ کو کچھ نہیں پتا. تو یہ جو ملٹی نیشنل کوآپریشنس آئیں گی اس کے اندر, تو تمہارا کیا خیال ہے مسجد کے جو مولوی ہیں کمپیٹ کر سکیں گے؟ ایک آنا نہیں ملے گا, ایک کھال نہیں ملے گی, ایک چمنی ان کو نہیں ملے گی. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ اس کے اندر انوالو ہوں گے ان کے پاس عبادت کون سی سنت پہ وہ عمل کریں گے؟ کسی ایک سنت پہ وہ عمل نہیں کر سکتے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ڈی سینٹرلائزڈ میکینزم کی جو فالٹ لائن ہے وہ یہ کہ شہر گندا ہو جاتا ہے, تو آپ
جس قسم کے شہر بنا رہے ہو اس شہر کے اندر ملٹی نیشنل کوآپریشن کے سلاٹر ہاؤس چلیں گے یا یہ گلی اور محلوں کے اندر جو جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں لوگ وہ چلے گا. تو پہلی بات تو یہ کہ جو ریشنل لائف فارم ہے اس کے اندر سلاٹر ہاؤس چلے گا, اور سلاٹر ہاؤس کی مینجمنٹ نو چانس کہ یہ مولوی جو ہے اس کو کمپیٹ کر پائے. وہ کیپٹل انٹینسو سے لیبر انٹینسو سے کیپٹل انٹینسو ہوگی, اور سارا کا سارا یہ کھربوں روپے جو ہے پاکستانیوں کے یہ ملٹی نیشنل کوآپریشنز کی جیب میں چلے جائیں گے. اور اگر کسی پاکستانی خبیث نے بنا لیا یہ, تو وہ کون سا زیادہ بہت اچھا ہوگا کہ ایک خاندان کے پاس چلا جائے سارا پیسہ. یہ کون سی اچھی بات ہے بھائی؟ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ 2 کھرب روپے ہزاروں لاکھوں پاکستانیوں میں تقسیم ہو گئے سنت ابراہیمی کی وجہ سے, اور اس کے اندر کوئی مسئلہ ہوا ہے تو اس کو آپ کو خود ہی ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا. ان وائلیشنز کے لیے جو ڈسپلنز اختیار کرنے چاہیے تھے وہ آپ کو خود ہی اختیار کرنے چاہیے تھے, لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا, ایسا کچھ نہیں کر رہے. اور ایک وقت آئے گا کہ اسٹیٹ پابندی لگا دے گی لوگوں کے اوپر کہ کوئی آدمی اپنے گھر میں قربانی نہیں کرے گا, سب لے جا کر سلاٹر ہاؤس میں کروائیں گے جو کہ ملٹی نیشنل کوآپریشنز کے ہوں گے, اور جو آدمی ایسا کرتے ہو پایا اسے پکڑ کے بند کر دیں گے, لا بنا دیا جائے گا. تو جو آدمی سنت ابراہیمی کو ابراہیم کی طرح سے اور پیغمبر کی طرح سے کرنا چاہ رہا ہے, وہ لیبر انٹینسو کیپٹل انٹینسو ٹیکنالوجی کی انسٹیٹیوشنلائزیشن اور سلاٹر ہاؤس کی انسٹیٹیوشنلائزیشن, جو کہ ریشنل آف دا کیپٹل اور ریشنل آف سول سوسائٹی اور ریشنل آف دی کاسموپولیٹن لائف ورلڈ سے کنسسٹنٹ ہوگا, وہ سروائیو کرے گا. اور جو اس سے سروائیو نہیں کر رہا وہ ختم ہو جائے گا, ختم ہوتا چلا جائے گا. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان میں ختم ہو جائے گا, یہ ممکن نہیں رہے گا کہ کم از کم کراچی اور لاہور کے اندر یہ لا ہوگا کہ آپ قربانی نہیں کریں گے, جیسے انگلینڈ کے اندر اور امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر موجود. سعودی عرب میں بھی سعودی عرب میں بھی آپ کو فائن کر دیا جاتا ہے اگر آپ کے گھر کے بعد کوئی ایسی چیز میں. ہاں صحیح دیکھ لیں. تو آپ نے جو اسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے وہ اسٹرکچر ایک وقت آئے گا کہ امپاسبل کر دے گا کسی بھی عمل. کیوں؟ اس لیے نہیں ہو رہا یہ کہ خون آپ کے گھر کے آگے پڑا ہوا ہے, اس لیے کہ ڈسپلن آف دا کیپٹل کے خلاف ہے. اٹ از اگینسٹ دا ڈسپلن آف دا کیپٹل کہ بھائی تم یہ کر کیوں رہے ہو, یہ اس طرح کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ اس طرح کرنے سے اس طرح کرنے سے گندگی ہوتی ہے, اس طرح کرنے سے یہ ہوتا ہے, اس طرح کرنے سے کوئی خدا خوش نہیں ہوتا, صفائی نہیں سے. لہذا ہر چیز جو ہے ملٹی نیشنل کوآپریشنز کے حوالے کرتے چلے گا, اور پوری یعنی کہ پاکستان کے اندر کیش کے اوپر ہوتا ہے ایسا کام, سارا کیش پر, بینکس انوالو نہیں ہوتے. جب یہ ہوتا ہے انسٹیٹیوشنلائزیشن ہوگی تو سب بینکس کے تھرو ہوگا. یہ جو کھربوں روپے پاکستان نے ابھی خریدے اور بیچے گئے ہیں نا, اس میں بینکس انوالو نہیں ہوتے, یہ سارا کام کیش پہ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے بھاولپور میں ادھر ادھر جانور خریدنے آتے ہیں, کتنے پیسے لے کے جاتے ہیں ایک وقت میں؟ 20-20 کروڑ روپے کیش لے کے جاتے ہیں. 10 کروڑ کے جانور خریدے اس نے, 5 کروڑ کے جانور خریدے, اور اس کے اندر 5 کروڑ کے اوپر پیسے ہوتے ہیں. 5 کروڑ میں 5 لاکھ اوپر. کیوں؟ کیونکہ 5 کروڑ میں 5 لاکھ روپے کے جعلی نوٹ بھی ہوتے ہیں. پتہ ہوتا ہے سب کو اس میں جعلی نوٹ ہوں گے. گڈی وہ جو بیچ رہا وہ کھول رہا ہوتا ہے نا, تو آپ دیکھو یوں کر کے ڈال رہا ہوتا ہے, ٹک 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 ہاتھ سے. جعلی نوٹ الگ رکھ رہا ہوتا ہے. تو کبھی کبھار کتنے کے جعلی نوٹ آپ نے 5 کروڑ کے کیے تو اس میں جعلی نوٹ نکلے ہی نہیں, تو 5 لاکھ آپ کو مفتے میں ملے. یعنی کہ سسٹم نے آٹومیٹکلی ایڈجسٹ کیا ہوا ہے جعلی نوٹوں کا بھی. اور یہ جو تم کہتے ہو کہ بینکوں پہ, وہاں پہ کیوں نہیں کرتے حملہ, وہاں پہ لوٹ کے کیوں نہیں لے کے چلے گئے؟ سسٹم ہے بھائی, پکڑ لیں گے, حلق میں نکال لیں گے,
سارا پیسہ کروڑوں روپے لے کے آتے ہیں اور کروڑوں روپے کی کیش پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو بتانے کا مطلب یہ کہ جب آپ اس کو سینٹرلائز کریں گے تو دوسرا کیا ہوگا, سارا کام ہوگا تھرو بینکس. ابھی جو آگے ہیں بڑے جو وہ ہیں جو فارم ہاؤس کھولنے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے, سارے فارم ہاؤسز کے اندر جو جانور انہوں نے پالے ان کو کیا کھلایا انہوں نے, جو بڑے بڑے بیل ہیں ان کو کیا کھلایا, دودھ مکھن کوئی نہیں کھلاتا بھائی, بیوقوف نہیں ہوتے, انجیکشن نہیں لاتے, انہوں کو پتہ نہیں ہے کیا کھلا رہے, مرغی کی فیڈ کھلا رہے بھائی, مچھلی اور مرغی کی آنتیں, اس سے وہ اتنا موٹا ہو جائے. تو تم ایک ہربی وورس کو تم نے اسے آمنی وورس بنایا. یہ جو عام پنجاب کا جو آدمی ہوگا نا وہ یہ نہیں کر رہا ہوگا. جب آپ کرتے ہیں, جب آپ ماس انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا تو پھر آپ جاتے ہیں کیپٹل انٹینسو ٹیکنالوجیز کی طرف. آپ کہتے ہیں میں زیادہ مزدور کیوں لاؤں, میں تھوڑی دن میں جلدی کیوں نہ اس کو موٹا کر لوں, تھوڑے ہی دن میں اس کو موٹا کیوں نہ کروں. یعنی کہ لالو کھیت کے اندر ایک آدمی ہے جو 80 گز کے گھر پہ 2 جانور پالتا ہے, صحیح ہے. جب وہ پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو 1 سال میں پالتا ہے, صحیح ہے. تو وہ 1 سال یا 2 سال پالتا ہے, 2 سال پالتا ہے. وہ 2 سال تک نیچے نہیں اترتے, تو 2 سال بعد کرین سے ان کو اتارتے. تو 2 سال میں جتنے موٹے ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں موٹے ہو سکتے اگر وہ یہ چیزیں نہ کریں, سمجھے بھائی. تو جو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی ٹریڈیشن کو جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ ڈسپلن جو ہے وہ بنیادی طور پر اس لیے نہیں تھا کہ آپ زلزلہ زدگان تک گوشت پہنچائیں, لیکن یہ بھی نہیں تھا کہ زلزلہ زدگان کو گوشت نہ پہنچے. وہ یہ تھا کہ آپ ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جس میں اتنی بڑی تعداد میں بھوکے ننگے لوگ نہ ہوں. تو جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی سارا کا سارا تمہارے معاشرے کا جو غلاظت اور گند ہے وہ ایک ہی سنت کے عمل کے نتیجے میں ختم ہو جائے گا, یعنی کہ ہمارا جو تقاضا ہوتا ہے کسی سنت کی ایکسیکیوشن کا وہ یہ کہ ہم نے ایک ایسا معاشرہ بنایا ہے جس میں لوگ بے گھر ہیں, لوگ بھوکے ہیں, بیوائیں ہیں, یتیم ہیں, بوڑھے ہیں, دھکے کھا رہے ہیں, بے روزگار ہیں, لوگوں کو پورے سال کھانے کو گوشت نہیں ملتا. اب یہ چونکہ ہے یہ معاشرہ تو ہم نے ٹھیک بنایا, یہ تو بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے معاشرہ. اب ہم کیا کریں, یہ سنت ابراہیمی کو کس طرح کریں کہ سارا مسئلہ ایک ہی دن میں حل ہو جائے. لہذا اس کا طریقہ ہے اجتماعی ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اتنی بڑی تعداد میں بھوکے ننگے لوگ آپ کے معاشرے میں ایک زرعی ملک میں کیوں ہیں بھائی, یہ تم نے کیوں نہیں سوچا کہ تم ایک ایسا معاشرہ بنا رہے ہو جس میں ہر آدمی امپورٹڈ گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے, ہر آدمی کے پاس امپورٹڈ گاڑی ہے. آپ لوگوں کی شکلیں دیکھو, چماروں جیسی شکلیں ہوتی ہیں, وہ اتنی بڑی بڑی لینڈ کروزرز میں بیٹھے, کہاں سے آ رہا ہے ان کے پاس پیسہ. اور یہ اتنی ساری بڑی تعداد میں امپورٹڈ گاڑیاں جا رہی ہیں, ان کا پیسہ کون, ان کا باپ دے رہا ہے, کون دے رہا ہے اس کا پیسہ, کہاں سے آ رہا ہے یہ پیسہ. تم تو ایک را مٹیریل پروڈیوس کرنے والا ملک ہو, تم تو اناج پروڈیوس کرتے ہو. کیا پروڈیوس کیا ہے تم نے کہ تم اتنی بڑی تعداد میں کہ اتنی ہیوی یعنی کہ کیپٹل انٹینسو ٹیکنالوجیز امپورٹ کر رہے ہو, کیسے کر رہے ہو. تو تم یہی کر رہے ہو نا بھائی کہ جو چیز تم پیدا کرتے ہو ساری کی ساری ایکسپورٹ کر دیتے ہو, تمہارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں. تم دنیا کا بہترین کاٹن بناتے ہو اور سارا کاٹن امریکہ کے تلوے چاٹ کے باہر بھیجنا چاہتے ہو, اور یہاں کے لوگوں کے لیے تم 8-8 ہزار کا تم سوٹ بیچتے ہو, کاٹن کا سوٹ تم 8,000 روپے کا بیچتے ہو, شرم نہیں آتی. اور پھر تم اس کی بنیاد پہ ریٹ کرتے ہو انٹرنیشنل پاکستان کی
اکانومی کے اندر اپنے پورٹ فولیو کو دکھاتے ہو اور اس کی بنیاد پہ گورنمنٹ سے انسینٹیو بھی لیتے ہو. ارے بھائی تم کنٹریبیوٹ کر کیا رہے ہو لوگوں کے لیے؟ یہ کس قسم کا ڈھکوسلا ہے کہ جب اکانومی طاقتور ہوگی تو لوگ خوشحال ہوں گے؟ بالکل جھوٹ بات ہے یہ ایک جھوٹ بات ہے. اکانومی طاقتور ہوگی تو لوگ خوشحال ہوں گے؟ اکانومی طاقتور ہوگی لوگ بھوکے مرتے ہیں بھائی. وہ تو ایک سرمایہ دار اپنے گھر میں پیسے لے کے چلا جاتا ہے. تمہیں کیا گل احمد تمہیں پیسے دے گا آ کے؟ تمہیں دیا بھائی کبھی گل احمد نے تمہارے گھر میں آ کے پیسے تمہیں سوٹ دے دیا مفت میں کہ بھائی تم لوگ پڑھ رہے ہو یونیورسٹی, چلو سب لوگ ایک ایک سوٹ لے لو؟ اس کے گل احمد کے پورٹ فولیو بڑھنے سے میرا کیا تعلق؟ نہیں, اس کے بعد لوگ نوکری کریں گے. بھائی وہ تو مستقل اپ گریڈ کر رہا ہے اپنی انڈسٹری کو, اپ گریڈیشن کر رہا ہے انڈسٹری کو. اپ گریڈیشن جب وہ انڈسٹری کی کرے گا تو لوگ بے روزگار زیادہ ہوں گے. جتنی زیادہ وہ ترقی کرے گا اتنے زیادہ لوگ بے روزگار ہوں گے. تو بالکل 1-to-1 ریلیشن شپ ہے. بالکل جھوٹ بکواس ہے کہ اس کے نتیجے میں جب کیپٹل جو گرو کرتی ہے اکانومی تو اس کے نتیجے میں لوگ خوشحال ہوتے ہیں. ہندوستان تمہارے سامنے 11% اس کا جو ہے جی ڈی پی رہا ہے پچھلے 4-5 سال سے, اور لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ 9% گر گیا ہے. تو ہمارے یہاں اگر فرض کیا کہ یہ اس کے اندر سلاٹر ہاؤس وغیرہ کے اندر جب یہ لوگ آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, پوری کی پوری اکانومی شفٹ ہوگی بینکس کے ساتھ, لنکڈ اپ ہو جائے گا پورا کا پورا. فورن انویسٹرز اس میں آ جائیں گے. اگر فرض کیا کہ پاکستانی جو آدمی بکرا تیار کر رہا ہے اور آسٹریلین سے کمپیٹ کرے گا تمہارے خیال میں ہے بھائی؟ آسٹریلین سے کمپیٹ کرے گا وہ پاکستانی؟ کبھی نہیں کر سکتا. اتنی بڑی بڑی لینڈز ہیں مائلز کے اوپر, آسٹریلیا کے اندر مائلز کے اوپر پھیلی ہوئی. ان کے ساتھ آپ بھاولپور کا جو وہ ہے کسان جو کھیتی باڑی بھی کر رہا ہے اور جانور بھی پال رہا ہے, وہ کمپیٹ کرے گا اس کے ساتھ؟ یہ بھوکے مریں گے یہاں کے لوگ. جو ہمارے یہاں کے جو مذہبی لوگ ہیں ان کا دماغ کام ہی نہیں کرتا, ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ گیم کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. وہ ہر چیز میں جا کے کود جاتے ہیں, ہر چیز کی اجازت دے دیتے ہیں, ہر چیز کو کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر ان کو لوگ ریپلیس کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بہت اچھا آپ نے کرنا شروع کیا لیکن یو آر ناٹ ایفیشینٹ انف. آپ ایسا کریں سے نماز پڑھائیں جا کے, اور ہم جو ہے یہ کام یہ گندا کام ہم کر لیتے ہیں, لیکن اس میں جو کھربوں روپے جو انوالو ہیں وہ تو سب کو نظر آ رہے ہیں نا بھائی. تو پہلی بات تو یہ کہ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو پروسیس ہے پورا کا پورا قربانی کا, اس کے اندر عام آدمی انوالو ہوتا ہے. چونکہ وہ کم پڑھا لکھا ہے اور جاہل ہے اس لیے بہت ساری غلط کام بھی کرتا ہے, لہذا اس کی تطہیر کرنے کی ضرورت ہے. ٹریڈیشن کے اندر جا کر اس کی تطہیر کرنے کی ضرورت ہے کہ جانوروں پہ ظلم نہ کرو, ان کو غلط چیزیں مت کھلاؤ, ان کو یہ نہیں کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہو کہ میں خود ہی پالنا شروع کر دوں گا, جو مسجدوں کے پیچھے فارم ہاؤس بنا دیا, یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے بھائی, بلکہ آپ کو اس کو ڈی سینٹرلائزڈ کرنا چاہیے. ڈی سینٹرلائزیشن جیسے جیسے اس کی ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے اس کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے. ہیلو وعلیکم السلام, زاہد کون ہے؟ ہاں زاہد میں یار ابھی تھوڑا مصروف ہوں کلاس میں, انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں. اوکے بھائی صحیح ہے. تو جو چیز ہم نے ابھی یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اندر ہونے والے قربانی جس طرح پاکستانی کرتے ہیں نا قربانی, دنیا میں بہت کم لوگ اس طرح کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر. تو ایک ریزن یہ کہ بھائی یہ پوری دنیا میں نہیں ہو رہی, آپ لوگ کیوں کر رہے ہو؟ پاگل ہو کیا آپ لوگ؟ آپ زیادہ اسلام آتا ہے کیا آپ کو؟ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی معاشرے کا کوئی ٹریڈیشن موجود ہے اور وہ ٹریڈیشن جو ہے وہ اس کے نتیجے میں کسی نہ کسی سطح پر ایک اسلامی عصبیت پیدا ہوتی ہے اور ایک کلچرل کوہیژن پیدا ہوتا ہے,
اور کسی نہ کسی طور پر لوگ سنت سے جڑتے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، تو اس میں نقصان کیا ہے؟ تو یا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے جب بہت زیادہ سینٹرلائزیشن ہوگی تو لوگ اس کی کاسٹ بیئر نہیں کر پائیں گے. جب اس کی کاسٹ بیئر نہیں کر پائیں گے تو ختم ہو جائے گا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب اس کی کاسٹ اس حد تک بڑھ جائے گی، یا تو اس کی کاسٹ کم ہوگی، لیکن جب آپ کا دیکھیں کسی چیز کے ساتھ آپ کی ایسوسیشن اگر تھرو انسٹیٹیوشن ہوگی نا، ادارے کے ذریعے، تو آپ میں اور اس چیز میں اور اس پریکٹس میں تعلق پیدا نہیں ہوگا. یعنی کہ آج کل کا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر استاد میں اور شاگرد میں ایسوسیشن بلڈ نہیں ہونے دیتا، اس لیے استاد کا احترام نہیں کرتے شاگرد. مدرسے کے اندر استاد اور شاگرد کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے، صحیح ہے، تو اس کی وجہ سے وہ احترام زیادہ کرتا ہے اپنے استاد کا. لیکن مدرسہ چونکہ ایک ادارہ ہے لہذا اس کا تعلق اتنا گہرا نہیں ہوتا جتنا ایک انڈیویجول شیخ سے اس کے استاد کا ہوتا تھا. تو ادارہ آتا ہے تو کچھ نہ کچھ ڈیمیج ضرور کرتا ہے. تو جب آپ میں اور اس پوری ایکٹیویٹی کے بیچ میں ایک ادارہ آ جائے گا تو وہ ادارہ آپ کی ایسوسیشن ختم کر دے گا اس پوری پروسیس اور ایکٹیویٹی سے. جو میں فور کاسٹ کا میرے اندازے کے مطابق تو اگر کراچی کے حالات ٹھیک رہے اور کراچی میں تھوڑی ترقی وغیرہ ہوئی تو 3 سال بعد کراچی میں اس پہ پابندی لگا دیں گے. 3 یا 5 سال بعد، 3 to 5 years. کراچی میں بڑے بڑے سلاٹر ہاؤس ہوں گے جو خود ہی جانور لے کے آئیں گے، آپ کو ویب سائٹ کے اوپر دکھا دیں گے، آپ اسے پک کرو گے اور اس کے بعد آپ اس کا گوشت آپ کو گھر پہ پہنچا دیں گے. بلکہ وہ آپ سے یہی پوچھ لیں گے کتنا گوشت آپ کو تقسیم کرنا ہے، وہ ہم خود ہی کر دیں گے تقسیم. جس طرح ہوتا ہے نا ٹیلی ویژن میں جاتے ہیں غریب اور مستحق، غریب اور مجھے کوئی غریب اور مستحق سمجھ کے اکثر میرے پاس میل آتی رہتی ہیں آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی 10 سے 25,000 روپے مبارک. تو غریب اور مستحق جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی بھی ایک شکل ہوتی ہے. بہت سارے غریب اور مستحق لوگ جن کو اکثر میں ٹیلی ویژن میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، یہ اس میں بھی تھا یہ غریب اور مستحق میں، اس میں بھی تھا یہ. تو میرے خیال میں کچھ لوگ بٹھائے ہوئے ہی ہوتے ہیں غریب اور مستحق لوگ میں چیک تقسیم کیے گئے، وہی کھڑے بار بار جا کے لیتے رہے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ وہ تقسیم بھی وہی کر دے گا اور کھر سے لے کر سینگ تک سب چیزیں اس کے پاس ہوں گی. یہ ہو رہا ہے. اجتماعی قربانی کی جو وجوہات بتائیں گے، اجتماعی قربانی جو ہوگی اس میں بھی اربنائزیشن کی بھی نقصانات ہیں. جی یہی میں بتا رہا ہوں اربنائزیشن کی وجہ سے، اور اربنائزیشن آئیڈیلائز ہو رہی ہے. اربنائزیشن آئیڈیلائز ہے، یعنی کہ کراچی کا جو طرز زندگی ہے وہ آئیڈیل طرز زندگی ہے پاکستانیوں کی نظر میں. تو ظاہر ہے کہ سب لوگ تو کراچی جیسے نہیں ہو سکتے، تو پورے پاکستان میں تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. لیکن جو بڑے دیکھیں نا، پہلی بات یہ ہے گاؤں کے اندر لوگوں کے پاس بیچاروں کا اتنی قوت خرید تھوڑی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کریں. کراچی اور لاہور اور پشاور 4-5 جگہ ہوتا ہے جہاں پر پیسے خرچ ہوتے ہیں. کراچی کے اندر تقریباً 70 ارب روپے کی انہوں نے خریداری، 70 ارب روپے کے جانور خریدے اور بیچے ہیں کراچی. 70 ارب روپے کے جانور بیچے اور خریدے ہیں کراچی میں. صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3-4 شہر ہیں جن کو آپ قابو کرو. سر یہ جو مارکیٹ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ انڈیویجولزم کی طرف لے کر جاتی ہے، تو یہ کلیکٹیوٹی کو کیسے پھر اجتماعیت کی طرف سے؟ نہیں اجتماعیت ادھر نہیں. اجتماعی ابھی تو یہ جو اجتماعی قربانی ہو رہی ہے یہ تو کراچی کے اندر کیوں پیدا ہوئی؟ کراچی میں تو ایم کیو کی وجہ سے پیدا ہوئی. کراچی میں ایم کیو والے کھال چھین کے لے جاتے تھے. تو
پکڑ کے مارنا چاہیے تھا نا ملاؤں کو, ان کو مارتے ہیں ان کو جا کے پکڑ کے, مقابلہ کرتے ہیں ان کا نہیں. انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنا جانور ہمارے مدرسے میں لا کے کھڑا کر دیں, ہم یہاں پہ محفوظ ہے آپ کا جانور, پھر ہم یہی کاٹ لیں کھا لیں گے. تو کراچی والوں نے بیچاروں نے شروع میں اسی وجہ سے جانور وہاں رکھنے شروع کر, انڈیویجولائزیشن میں نہیں, خوف سے ایم کیو چھین کے لے آتی تھی کھانا. نہیں سر, جو ملٹی نیشنل شروعات کر رہی ہے, ملٹی نیشنل اجتماعی قربانی کے نہیں ہے, یہ جو اجتماعی قربانی مدرسوں کے اندر ہو رہی ہے, یہ بنیادی طور پر ایک ہی چھت کے نیچے سب کچھ ہو جائے آپ کا, اس کو ریپلیس کرے گا ملٹی نیشنل کا سلاٹر ہاؤس. اس کے نتیجے میں کوئی اجتماعیت تو پیدا نہیں ہوگی نا. اجتماعیت تو کوئی پیدا نہیں ہو رہی نا اس کے نتیجے ہاں. میں, انڈیویجولائزیشن ہی ہوگی. آپ گھر بیٹھے آپ کو گوشت ملتا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا کاٹا ہے, کون کون اس میں شامل تھا اس قربانی میں, آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا نا. جب آپ یہ تو دنیا میں جہاں بھی مطلب اربنائزیشن ہوا وہاں تو یہ ہو چکا ہے مطلب جی, اور ظاہر ہے کہ اربنائزیشن جب ہوگا تو یہ تو خود بخود ہوگا. تو کیا ہے مطلب علماء کرام قربانی کرتے یا نہ کرتے, ایم کیو ایم ہوتی یا نہ ہوتی, اربنائزیشن کے مطلب امریکہ میں آپ تھوڑی کاٹ سکتے ہیں کہ مطلب ڈیفرنٹ سوسائٹی میں بھی گزشتہ 2 سال سے پابندی لگ گئی ہے کہ آپ سڑک پہ نہیں کاٹ سکتے. اب وہ بنا رہے سلیٹر ہاؤس, تو وہ 2-3 سال بعد پابندی لگا دیں گے, آپ سلیٹر ہاؤس میں لائیں وہاں پہ کٹوائیں, اس کے بعد پھر وہ والا کیس دیا جائے گا. تو یہ تو مطلب اربنائزیشن عسکری فور کے اندر آپ نہیں لے جا سکتے اندر جانے. تو اربنائزیشن کی تو رولری ہے, مطلب بنیادی طور پر تو علماء کرام کو اربنائزیشن سے متعلق بتانا چاہیے کہ بھائی یہ دیکھو یہ کیسے مطلب لیکن سر میں یہ سمجھتا ہوں اس کے کہ وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی بھی ایسا پروسیس ہے, کوئی بھی ایسا کام ہے جس سے لوگ پبلک زیادہ انٹیکٹ رہتے ہیں, تو شاید پھر گورنمنٹ کو بھی یا اسٹیٹ کو بھی اس میں اتنی وہ ضرورت نہیں کر سکتی کہ سب لوگوں پہ پابندی لگا دیں. وہ تو پہلے سے ہی بہت سارے لوگ اس عمل کو پہلے سے اختیار کر چکے ہوتے ہیں, جو تھوڑے بہت رہتے ہیں اس پہ پابندی لگا لیتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کسی کی وجہ سے تو وہ ہوا ہے, لوگ مینٹلی پہلے سے تیار ہیں, کسی نے کیا ہے, اور جو تھوڑے بہت رہ گئے اس پہ اسٹیٹ پابندی لگا دیں. جی بالکل ایسا ہی ہوگا, اور اسٹیٹ کو انسینٹیو بھی دے دیں گے وہ کچھ نہ کچھ. اربنائزیشن میں تو یہ مطلب فلیٹ سسٹم کے اندر فصلوں کو رکھنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر یہ کہ فلیٹ کے اندر جو کاٹتے ہیں لوگ ابھی تو کٹوا رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ بڑے بڑے فلیٹوں میں جو کروڑ روپے کا, تو وہ اس کے اندر سے گزر کے جانا پڑ رہا ہے انہیں پانی کے اندر. تو ان کے لیے ایک ریشنل ہے کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے, ابھی کیا کریں, اگر کوئی انتظام ہو جاتا ہے سلیٹر ہاؤس تو دے ول ایکسیپٹ. جی تو بالکل بنیادی طور پر تو یہ تو مطلب اربنائزیشن کا ایک رولری ہوئی مطلب. جی, اور اربنائزیشن بغیر کیپٹل کانسنٹریشن کے نہیں ہوتی. تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اربنائزیشن ہو اور کیپٹلزم موجود نہ ہو. لیکن وہ تو خالد صاحب ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ہم بکرا دیکھتے ہیں اور اس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں, پھر اس کو ذبح کرتے ہیں, اس کا گوشت وغیرہ سب کچھ, تو ہمیں لگتا ہے ایک اوور آل ہمارا ایک کانسیپٹ بنتا ہے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں, دے رہے ہیں. لیکن جب آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا, صرف گوشت لانا ہی قربانی اگر بن جائے, تو چند سال بعد یہ بھی ہے نا کہ گوشت نہ لا جائے تو کیا دیکھیں نا, مطلب شہر کے اندر جو ہے مطلب فلیٹ سسٹم آ رہا ہے. فلیٹ سسٹم میں تو یہ آپ دھندے جو بتا رہے ہیں یہ آپ نہیں کر سکتے, یہ تو وہ کر سکتے ہیں. جیسے میں رہتا ہوں کراچی یونیورسٹی میں, میں یہ انجوائے کر سکتا ہوں. فلیٹ میں فلیٹ والا تھوڑی کوئی اندر ہے, وہ تو ادھر بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہ تو کچھ نہیں, وہ اس کا تو سب ایک الگ انتظام ہوتا ہے. فلیٹ سسٹم جب آ جائے گا, یہ تو ہے کہ زمین ہے آپ کا اپنا گھر ہے, تب تو آپ یہ سب کام کرو گے. فلیٹ سسٹم میں تو یہ ہو ہی نہیں رہا ہے, وہ تو لوگوں کا کوئی تعلق ہی نہیں اس کے ساتھ جو ہے. تو الٹیمیٹ وہ تو ہو چکا ہے, ڈیلنگ تو ہو چکا ہے. صرف اس کو انسٹیٹیوشنلائزیشن اگر ہو جائے گا تو وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. وہ تو آلریڈی زمین اب کے ایم سی نے جو مطلب علماء کرام کو ایک وہ بھجوایا, جو مطلب سوال نامہ بھجوایا کہ جی ملٹی اسٹوری قبرستان بنانا شرعاً جائز ہے ناجائز, تقریباً 5 سال پہلے جو ہے. تو تمام اساتذہ فکر کے علماء نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے ناجائز ہے. اب ان سے پوچھے کہ بھائی اگر جو ہے ملٹی اسٹوری بلڈنگ ہو تو تم حلال سمجھتے ہو, تو تم جو ہے ملٹی اسٹوری قبرستان کی مخالفت کیسے کرو؟ دیٹ از دا کرولری آف دا ملٹی اسٹوری سوسائٹی. جب سوسائٹی کے اندر ملٹی اسٹوری بلڈنگ بنے گی تو قبرستان کیسے نہیں بنے گا؟ تم کچھ بھی کہتے رہو جو مطلب, تو تم اس کی تو مخالفت کر نہیں رہے جو مطلب ملٹی اسٹوری بلڈنگ کی, ملٹی اسٹوری قبرستان کی مخالفت کر رہا ہوں, تو مخالفت آخر میں فیل ہو جائے گی جو مطلب.
تو بنیادی طور پر تو ہمیں مطلب سیشن جو ہے ایک اور کرنا چاہیے اربنائزیشن کے اوپر. یہ تو مطلب پرابلم آف دا جو ہے مطلب اربنائزیشن ہے, اور اس میں تو مطلب کیپٹل کا مسئلہ ہے. مطلب تو ظاہر ہے کہ مسائل کو وہ کچھ شہروں میں کرتے ہیں کہ یہاں پہ سورسز کو جو ہے ریسورسز کو اکٹھا کر دیا جائے اور وہاں سے آبادی کو نکال دیا جائے, مطلب جو ہے کنٹری سائڈ سے, اور وہاں پہ جو ہے کارپوریٹ فارمنگ آ جائے, کارپوریشن اس کو قبضہ کر لیں اور لوگ جو ہے فلیٹوں کے اندر پڑے رہے. مطلب پوری دنیا میں اسی طرح ہوا ہے. پوری دنیا میں. اور دوسری بات یہ کہ جہاں پر زیادہ ایفیشینٹ فارمنگ ہوتی ہے وہاں پہ ہو, اور جہاں ان ایفیشینٹ فارمنگ ہوتی ہے وہاں بند کر دیں. لوگ جو ہیں وہ پروڈیوس ہی نہ کریں, بیٹھے رہیں بھوکے ننگے بیٹھے رہیں, وہاں سے انتظار کریں کہ وہاں سے آئے گا تو یہ کھائیں گے. تو یہ تو آج ہم اس کو پھر یہیں پہ روک لیتے ہیں. تو کیا مطلب اس میں میسج کیا ہے, مطلب کہ اربنائزیشن کی مخالفت ہونی چاہیے یا اجتماعی قربانی کی مخالفت ہونی چاہیے؟ اجتماعی قربانی تو میں بتا رہا ہوں کہ اجتماعی قربانی کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ آگے چل کر جس ریشنل کے اندر ریڈیوس ہونے والی ہے وہ ایک کیپٹل انٹینسو میکینزم آف سلاٹرنگ ہے, جس کے نتیجے میں سارا کا سارا پیسہ ایونچولی کانسنٹریٹ ہوگا کسی بڑے کیپٹلسٹ گروپ کے اندر ہاتھ میں, اور علماء کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. بلکہ ہو سکتا ہے علماء سے ہی رکھ لیں گے کنسلٹنٹ کے طور پر کہ آپ ہاں دیکھ لیں گے اس پہ چھری صحیح پھیری جا رہی ہے ہاں نہیں, اور صحیح بھیجی جا رہی ہے نہیں, اور جو کلمہ پڑھا جا رہا ہے نہیں سمجھ رہا. ہاں یا آپ پڑھتے رہیں بیٹھ. یہ آیا تھا اپنا KFC, تو یہ مولویوں نے اس پہ رجسٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو حلال کرتے ہیں, تو انہوں نے نہیں, تو انہوں نے اپوائنٹ کر لی, مدرسوں کے لوگ اپوائنٹ کیے تھے حلال کرنے کے لیے. مدرسے کا آدمی حلال کرتا نہیں ہے تو وہ کروا لیں گے, حلال کروا لیں گے آپ سے. مشین پہ بٹن آپ انگلی رکھتے رہیں, آپ مشین آپ کو کرتے رہے. تو ایک وہ ہے امریکن آسٹریلین ہے, اس کی آپ لوگ ڈیلی موشن کے اوپر مرسی سلاٹرنگ ان اسلام آپ دیکھ سکتے ہیں, 2 پارٹ کے اوپر ہے. وہ بتاتا ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو جانور آرام سے لیٹ جاتا ہے, کر کے دکھایا. پھر اس نے دنیا میں جتنے بھی طریقے ہیں حلال جانور کو مارنے کے, اس کو کمپیئر کر کے دکھایا ہے مسلمانوں کے طریقے سے. صحیح ہے. اور وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ جب میرا نام پڑھا جائے تو اپنے آپ کو سپرد کر دو. کل میں نے دیکھا کہ اس نے کئی بار کر کے دکھایا. پھر وہ ایک لے کے آیا 300 پاؤنڈ کا بھیڑ, 300 پاؤنڈ کا. اس نے کہا 300 پاؤنڈ اس کا وزن ہے, اور اس کو میں اور یہ 2 آدمی مل کر یہ نہیں اس کو اٹھا 1500 کے جی 1500 کے جی 300 پاؤنڈ 150 کے جی 150 کے جی کا ہے. کب ہے اتنا اونچا اور اتنا, اس کو پھر انہوں نے گرایا اور اس نے کلمہ پڑھ کر اس کو لٹایا تو وہ اس نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا. جتنے بھی دنیا میں سلاٹرنگ ہاؤس ہیں وہ اس سنت طریقے سے کرتے ہی نہیں, اس طرح تھوڑی لٹاتے ہیں. وہ تو فکس ہو جاتا ہے اور چھری اسے گلے پہ چل جاتی ہے. تو پہلی بات یہ بنیادی طور پر ماس پروڈکشن کا مسئلہ ہے, ماس پروڈکشن. سر یہ جو چکن وغیرہ بیچنے والے ہوتے ہیں اس کو چکن کاٹنے کو تو وہ بھی چکن کو اس طرح پکڑ گئے نا ہوا میں, اس طرح سے گردن پچھلی پھیر لیتے ہیں, ہاں زمین پہ بھی نہیں رکھتے, نہیں زمین پہ نہیں رکھتے, ہوا میں پکڑ کے اس طرح.
اور جیسے ہی بس تھوڑا سا اس سے خون نکلا ہے تو اس کو پینک دے دے, وہ جو اس کے پاس جو ڈرمس ہوتے ہیں اس میں جب اس کی سانس نکل جاتی تبھی اس کو اٹھا کے, ہاں یعنی وہ چلو وہ تو ایک وہ نہیں ہے, لیکن ایک وہ جو اربن سوسائٹی ہوتی ہے سب لوگوں کو پیسے کمانے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بس جلدی جلدی کام ہو جائے, بس باقی کوئی طریقہ نہیں ہوتا اس کا. کوئی تو نہیں. یہاں پہ کیونکہ میں خود ہی ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی سے تھا تو وہاں پہ تو اگر جانور کو لٹا کے بھی اگر آپ نے کچھ ایسا ویسا کیا کہ جو کہ ان ہیومن ہو اور تو وہ لوگ آپ کو کنڈیم کریں گے, آپ نے کیا کیا, اچھا نہیں کیا. ہاں ہاں بالکل صحیح بات. ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے نا, مسئلہ ہے ان کے پاس یہی کام کریں گے اب کراچی میں بٹ ٹائم کا جو میں نے بنیادی طور پر اصول, آپ کیپٹل کے ڈسپلن کے اندر ایک نان کیپٹلسٹ ڈسپلن کی ٹالریٹ کیوں کریں گے. کیپٹل کا ڈسپلن آپ سے کہہ رہا ہے جلدی کماؤ, جلدی کرو, اور نان کیپٹلسٹ ڈسپلن آپ سے کچھ اور کہہ رہا ہے, تو وہ اس کا ڈسپلن آپ کیوں اختیار کریں گے. آپ کیپٹل کا ڈسپلن اختیار کریں گے کیونکہ اس ڈسپلن کو اختیار کرنے کے نتیجے میں آپ کے مسئلے حل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے خالد بھائی, آج کل یہیں پہ روک لیتے ہیں. صحیح ہے, خدا حافظ.